انبیاء کی سرزمین کے مسافر یعنی گلوبل سمود فلوٹیلا، اس کا مطلب بھی یاد رکھیے۔ گلوبل عالمی، سمود کہتے ہیں مدد کو، حمایت کو، ثابت قدمی، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے۔ فلوٹیلا کہتے ہیں کشتیوں کا قافلہ، یعنی وہ بیڑوں کا قافلہ جو کسی مدد کے لیے یا کسی کی حمایت کے لیے نکلا ہو۔ تو گلوبل سمود فلوٹیلا غزہ کی حمایت کے لیے جانے والا، وہ مسلمان مظلوموں کی پکار بن کر ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جانے والا قافلہ۔ میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سرزمین انبیاء اور اس طرف جانے والے لوگ، یہ زمین کیا ہے؟ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ اللہ پاک نے جو 15 سپارے میں ایک بات کی ہے نا، اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام بیت اللہ سے مسجد اقصی یعنی فلسطین تک۔ پاک ہے وہ جگہ، یعنی اس کے ارد گرد کی جگہ بھی پاک ہے فلسطین کی۔ اور ساتھ فرمایا کہ ہم اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اپنے بندے کو، اپنے نبی کو، یعنی اللہ نے معراج کروائی ہے نبی کو تو اس زمین پر کروائی ہے۔ اور صرف معراج نہیں، تمام انبیاء کو جمع کیا وہاں پر اس مسجد میں، مسجد اقصی میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا امام بنا دیا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں پر ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں نبی یہاں پر اللہ نے بھیجے ہیں، جہاں پر مدفون ہیں ابراہیم جیسے، حضرت یعقوب، اسحاق، یوسف اور بھی بہت سے، جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام ہے، حضرت مریم، یہاں کی خادمیت پر جو اللہ پاک نے ان کو لگایا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کو۔ تو یہ برکتوں کی جگہ ہے جہاں پر آج خون بہہ رہا ہے نا، اس زمین پر انبیاء کے قدم لگا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے، میرے نبی پیدا مکہ میں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ ان کو لے کر انبیاء کے پاس جہاں جمع کیا وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نے مسجد اقصی میں جمع کیا ہے۔ اور یہی وہ زمین ہے جس کے لیے آج ہم نکلنا، مسلمان اس کے لیے آواز بننا پسند نہیں کرتے نا، ڈرتے ہیں۔ اور جنت جہنم کے فیصلے اسی زمین پر سے ہوں گے، کیونکہ یہ محشر کے میدان کی جگہ ہے۔ ارض المحشری ارض الشام، شام جو ہے نا وہ محشر کے میدان کی جگہ، یہ حدیثوں میں ثابت ہے۔ اور اس جگہ کی فضیلت، شام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر فرمایا ہے۔ فرمایا کہ شام میں ایمان ہے، شام میں ایمان ہے۔ حدیث ہے کہ جب فتنے برپا ہوں، ہر جانب فتنے اور آزمائشیں ہوں، ایمان بچانا مشکل ہو تو یاد رکھنا ایمان شام میں ہوگا۔ یہ حدیثیں ہیں صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت بھی آنے والا ہے، گھوڑے کی رسی یعنی جس سے اس کو باندھا جاتا ہے اتنی لمبی ہوتی ہے، اگر اتنا بھی ٹکڑا کسی کے پاس زمین کا ہوگا نا تو وہ وہاں سے بھی، یعنی اتنی جگہ پہ کھڑا ہے، اور وہ مسجد اقصی جو ہے وہ بڑی دور ہے، یہ فلسطین۔ فرمایا وہ اس کو دیکھنے کے لیے تڑپے گا، کیونکہ دنیا و ما فیہا سے افضل اس وقت بیت المقدس کو دیکھنا ہوگا۔ میں تو کئی دفعہ سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ ان حدیثوں کو، نبی کی باتوں کو پورا کر رہا ہے۔ امتحان ہے یہ، ورنہ کافر کیا ہے اس زمین پر، ان کی تعداد کیا ہے؟ اللہ چاہے تو ابابیلوں کو بھیج سکتا ہے، چاہے تو سونامیاں پیدا کر کے، اس نے تو بڑے بڑے ملکوں کو، ترقی یافتاؤں کو اللہ پاک نے سونامیوں میں برباد کر دیا، ان کے شہروں میں ایسی تباہ کاریاں اللہ لے کر آیا۔ لیکن یہاں پانی کیوں اس طرح نہیں چڑھتا ان ظالموں پر؟ کیوں ان کافروں کی کشتیوں کو، ان کے بڑے بڑے جو ظالم آگے سے ہمیں مارنے آتے ہیں ان کو اللہ کیوں نہیں مارتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ میں آزماؤں گا تمہیں جان سے، مال سے، رزق سے، ہر چیز سے، بہت سی چیزیں جس سے اللہ آزماتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے اعمال کرنے والا کون ہے، تم میں سے صبر کرنے والا کون ہے، تم میں سے ثابت قدم رہنے والا کون ہے۔ زبانوں سے کہہ رہے ہو ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہاں تک اقرار سب کا ہے، ثم استقاموا، قرآن میں اللہ نے کہا پھر استقامت کون اختیار کرتا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ورنہ نبی جس جنگ میں کھڑا ہو، ملائکہ 5000 بدر میں کھڑے ہو، پھر اللہ معاذ اور معوذ جیسے بچے کو کیوں لڑواتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھوک میں رکھ کر صحابہ کو میدان میں لا کر کیوں کھڑا کرتا ہے؟ فرشتے لڑ پڑتے۔ اللہ کہتے ہیں میں آزمانا چاہتا ہوں کون کیسا ہے، کون کتنا اللہ کی خاطر نکلتا ہے، کون کتنا اسلام میں داخل ہے۔
उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मैंने कहा था इस्लाम में उतरो, दीन में पूरे उतरो, अल्लाह के हुक्म को मानो। हमने अपनी साइंस पेश की, हालांकि ये वो ज़मीन है। अल्लाहु अकबर। यहाँ माशर का मैदान, ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल भी शाम में होना, और शाम के अंदर यही बड़े बड़े उर्दुन, लबनान, ये फ़लस्तीन, ये सीरिया जो आज है ना, ये सिर्फ ये सीरिया नहीं था, वो बहुत बड़े बड़े मुल्क, ये शाम, उर्दन, लबनान, ये फ़लस्तीन, ये सब एक ही ज़मीन है जिसको हदीसों में और कुरान में जिसकी निशानदही की गई वो मुल्क शाम यानी शाम कहकर बुलाया गया। तो ये ज़मीन, मूसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पाने लगे ना तो अल्लाह से दुआ करके कहते थे, अल्लाह मुझे इस ज़मीन पर मौत नसीब फरमा। ये कोई ज़मीन आम ज़मीन नहीं है। यहाँ बहरिया टाउन की कीमत होगी पाकिस्तान में, DHA की, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ की, दुनिया के मुल्कों में, दुबई में, उनके बड़े बड़े वो समंदरों में जो उन्होंने सोसाइटियाँ बनाकर, लेकिन जिसको अल्लाह बरकतों वाली ज़मीन कहे, जिसमें अल्लाह ने खैर रखी हो, जिस ज़मीन में अम्बिया मदफून हो, दुनिया की कौन सी ज़मीन उसका मुकाबला कर सकती है। अम्बिया की सरज़मीन के मुसाफिर बड़ी इज़्ज़तों वाले होते हैं। हज़रत उमर भी इस ज़मीन के मुसाफिर थे, सलाहुद्दीन अय्यूबी भी, आज भी ये कामते हैं। इन्होंने आवाज़ें दी थी ना, इन्होंने हमें पुकारा था जब यहूदियों के सरों पर सलाहुद्दीन जैसे होना, फिर ये मदद के लिए भीख मांगकर अपनी ज़िंदगियों की ये जिंदा रहते हैं। क़यामत से पहले एक भी यहूदी इस ज़मीन पर नहीं होगा, ये सब मर जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हमारा अलमिया पता क्या है, हम फैसला नहीं कर पा रहे जाने वाले सही भी हैं कि नहीं है। लोग तबसरे कर रहे हैं, कहते जी ये तो अपने आप को मरवाने के काबिल है, यानी मुतरादिफ है कि आप अपने आप को खुद मरवा रहे हैं। ये तो मुझे वो मुनाफिकीन मेरे नबी की सफ़ों में जो होते थे ना, मुझे उनकी बात याद आ गई। अल्लाह ने कहा है, ये कहते हैं सारे के नबी का वादा और अल्लाह का वादा धोखा है। मरवा दिया तुम्हें लाकर मैदान मक्तल में, हमें थोड़ी सी तादाद आपके सहाबा की, उधर हजारों, मरवा दिया हमें। नहीं आते थे जंग में, भागते थे, और निकलने वाले बेयारो मददगार, तलवारें नहीं है, खाने पीने नहीं है, लेकिन फतह उन पर अल्लाह ने मुकद्दर में लिख दी। देखिए जो आ गए तबूक के मैदान में, एक सवारी पर 33 लोग सवार हैं, फतह दे दी अल्लाह ने। वरना देखा जाए तो फसलें पकी हैं, निकलना जाहिरी तौर पर लगता है कि यार ये तो समझदारी वाला फैसला नहीं है। इनफिरू खिफाफों से काला, जब अल्लाह का हुक्म आए, हल्के हो या बोझल हो, फसलें आबाद हो या ना हो, मुल्कों का जो मर्जी बनता है, अल्लाह के हुक्म पर निकलना ही असल अल्लाह पर ईमान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ते दिए हैं, उसमें रास्ता एक ये है, मजलूम की आवाज़ पर लब्बैक कहना। मजलूम काफिर भी है ना, अल्लाह उसकी मदद करता है, ये बात ज़हनों में रखें। जालिम मुसलमान हो और मजलूम काफिर हो, इत्तकी दावत अल मजलूम, मजलूम की आह से बचना। वहां भी ये नहीं कि मुसलमान या काफिर, कोई भी मजलूम है, उसके और उसके अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं होता। यानी अल्लाह पकड़ करेगा उन मजलूमों की वजह से जो उनके साथ खड़े नहीं होते। और जो कहते हैं ना कि इसमें गैर मुस्लिम भी शामिल है, एहसान है उनका कि वो निकल खड़े हुए जिंदगियां दाव पर लगाकर। जी इस काफिले के अंदर तो वो नमाजें नहीं पढ़ने वाले, वो तो गैरुल्लाह को मानने वाले, वो निकल खड़े हैं। भाई हम कब फैसला कर रहे हैं कि मुसलमान है, तुम्हें तहज्जुद पढ़कर दिखाएंगे, लेकिन निकले हैं। गैर मुस्लिम भी मुसलमान के लिए निकले ना, अल्लाह ने उसकी कदर करने का हुक्म दिया है। इसकी मिसालें मौजूद हैं इस्लाम में। पता नहीं तुम पढ़ना नहीं चाहते हो या पढ़े हुए नहीं हो, या तुमने शायद इस्लाम का सही मानों में जो अल्लाह ने दीन दिया उसका पता नहीं, बस ज़ाहरी फतवे लगाना ये हमने इस्लाम बना लिया है। पढ़े ना, जब मक्का में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होने लगे, कोई पनाह देने वाला नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आका परेशान हो गए, पैगाम भेजा फलां के पास, नहीं माना, दूसरे के पास नहीं माना, किसी ने भी हामी नहीं भरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देने की। एक शख्स आया, मुतम बिन अदी, पढ़ो ना, सही है इनके अंदर हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया उसे, वो आया अपने बेटों को लेकर, कहता मैं आपको पनाह देता हूँ, कोई आप पर हाथ नहीं उठाएगा, आप चले मेरे साथ मक्का में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके साथ मक्का में दाखिल हुए। नबी कायनात का सरदार उस काफर की पनाह में, वो मुसलमान नहीं था, बस ज़ाहिरी तौर पर जब फैसला करना था, जब जरूरत थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। जंग हुई बदर की, बड़े अरसे के बाद मक्का से हिजरत करके मदीना आए, फिर जंग हुई 2 हिजरी में। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ना 70 कैदी थे, बदर के 70 कैदी खड़े थे। आका फरमाते लौ काना मुत्तम बिन अदी हय्यन, अगर आज मुत्तम बिन अदी जिंदा होता, वो शख्स जिसने अल्लाह के नबी को मक्का में एक वक्त में पनाह देकर मक्का में दाखिल करवाया था,
اگر وہ آج زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا کہ دیکھیں میں نے آپ پر احسان کیا تھا، آج میں کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں اس کے احسان اور اس محبت کا جو اس نے مجھے اس وقت کی تھی، میں اس کے بدلے میں یہ 70 قیدی اس کے کہنے پر رہا کر دیتا۔ یہ احسان کا بدلہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ نہیں جی وہ کون ہے، وہ آنے والا مسلمان ہے کہ غیر مسلم۔ تم مسلمان ہو کر کتنے نکلے ہو، کتنے تم لوگوں کی پلاننگ ہے، کون سی تمہاری ان کے ساتھ محبت ہے، تم جانی طور پر، مالی طور پر، اپنے الفاظوں کے لحاظ سے، اپنے میڈیا کے لحاظ سے، بس حلال حرام جہنم اور جنت کے فتوے دلوا کر مسلمانوں کی زندگی ہم گزاری جا رہے ہیں۔ یہاں عمل، یہاں پر نکلنے والے، یہاں پر اپنے آپ کو پیش کرنے والے، وہ مسجد ہو یا میدان مقتل، جو خود کو ہر جگہ پر اللہ کے لیے پیش کرتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جو مسلمان بھی نکلے، یہ تو غیر مسلم کی بات ہے نا، جو مسلمان نکلے ہیں آپ ان کو عام سمجھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو نکلے اور شہید ہو جائے یا غازی بن جائے۔ ایک صحابی تھے، سیاہ فام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، قال یا رسول اللہ انی رجل اسود، میں سیاہ فام ہوں، میرا رنگ جسم دیکھیں، لا مال لی، میرے پاس مال نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیح الوجہ، اور ساتھ فرمایا کہ میرے چہرے سے اس طرح کی خوشبوئیں جو بادشاہ اور یہ امیر لوگ لگاتے ہیں، میرے منہ سے اس طرح کی خوشبوئیں نہیں آتی، میں تو غلام ہوں، سادہ مزاج ہوں، مجھے بھی کچھ حاصل ہوگا، میں بھی کچھ پا سکتا ہوں، میرے لیے بھی کچھ ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص، وہ صحابی جنگ میں شہید ہو گئے، اس کی میت لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی میت کو اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یقیناً تیرے رب نے، تیرے اللہ نے تیرے چہرے کو روشن کر دیا، تیری تمام جتنی تو سمجھتا تھا کہ دنیا میں تیرے پاس وہ چیزیں جن سے دنیا ساتھ نہیں بیٹھتی یا لوگ معیوب جس کو سمجھتے ہیں، تیرے رب نے تجھے خوشبوؤں سے پاک کر دیا، یعنی وہ جنت کی مہکیں اللہ نے تجھے عطا کر دی ہیں۔ تیرے پاس کہتا تھا مال نہیں ہے میرے پاس، وہ صحابی کہتا یعنی میرے پاس کون سے خزانے ہیں جو لوگ میری عزت کریں، اور میں اللہ نے تجھے جنت کے خزانوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا، نکلنے والا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو پیش کر دینے والا، اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایک صحابی تھے نا، سبزی بیچا کرتے تھے، اللہ کے سے فرماتے تھے یہ میرا دوست ہے، حاضر صدیق من القریہ، صحابی ہے، دیہاتی صحابی، دوست ہے دیہات کا ہمارا۔ جب وہ شہر آتا اللہ کے نبی شہر سے اسے تحفے دیتے، وہ منڈی میں کھڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیچھے سے جا کر گلے لگا لیا اور ہاتھ رکھ لیا آنکھوں سے کہ پہچان لیں میں کون ہوں، جس طرح دوست مزاح کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کا تو چلنا اور آنا ہی بتا دیتا کہ نبی ہے، تو صحابی کہتے ہیں میں نے جان بوجھ کے اپنی کمر اللہ کے نبی کی اس سینہ یعنی جو جسم کا حصہ اس سے لگا دی اپنی کمر کو، کہ کیوں؟ جس جسم نے نبی کو چھو لیا وہ جہنم سے بچ گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کوئی ہے جو اس کو خریدے، کوئی ہے جو میرے اس دوست کی قیمت لگائے؟ منڈی میں غلام بکا کرتے تھے، وہ منڈی میں سبزی بیچ رہا تھا، پر میں بھی اس غلام کو خریدنا چاہے گا؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قیمت کس نے لگانی ہے، میں غلام ہوں، میری ویلیو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرے مقام کو، تیری قیمت کو محمد جانتا ہے، یہ محمد کا رب جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سمجھ رہا تیری قیمت اور ویلیو کیا دنیا میں؟ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں تو سرزمین انبیاء کے مسافر، وہ اصل میں اللہ کے گھر کے مسافر ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے انشاءاللہ لشکر کے ساتھیوں والے ہیں، جن میں اتنا جذبہ ہے کہ وہ دجالی جو اس کے ساتھی ہیں دجال کے، ان کی سرحد اور ان کی حکومتوں کی طرف، ان غاصب لوگوں کی طرف جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہاں پر نہتے ہو کر بھی نکلنے کی جرت رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہی لشکر ان کی صفوں کو چیر کر دجال کا انشاءاللہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر سر قلم کریں گے۔ یہ اللہ ایسے نہیں بنا دیتا، لکھ دیتا، تاریخ لکھی جاتی ہے، الفاظوں کو بھی رب تول دیتا ہے۔ نکلنا نہ نکلنا بات کی بات ہے، جو نکل گئے ان کی فتح بات کی بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ کشمیر کی فتح کہاں گئی، فلاں کی کہاں گئی؟ تم پر اللہ نے فتح کی شرط لگائی ہے کہ نکلنے والوں تم فتح لے کر آؤ، نہیں نکلنا تمہارا کام ہے، فتح دینا نہ دینا اس رب کو پتہ ہے۔ میں نے کب موسیٰ کو پیدا کرنا ہے، کب فرعون کے محل میں لا کر اس کو جوان کرنا ہے، کب اس کی دعوت کو پھیلانا ہے، کتنے سالوں کے بعد صدی کے اینڈ پہ جا کر کب فرعون کو پھر موسیٰ سے ہی نہیں خود مارنا ہے پانی میں، لیکن کس لاہ عمل کو، کب تک فرعون کو کفر کو زندگی دینی، اللہ کو پتہ ہے۔ لیکن موسیٰ کے ساتھ کون ہے، موسیٰ نے کیا کیا ہے، وہ اس کا امتحان ہے، مسلمانوں کا اپنا امتحان ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ جگہ، اللہ اکبر، اللہ ذی بارکنا حولہ، اللہ ہم سب کو
اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کا حامی و ناصر ہو، اور میرا اللہ تو غافل نہیں ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا رب ہرگز غافل نہیں ہے ان سے جو ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کو سب علم ہے، اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اپنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں۔ خاموش رہنا ظلم ہے، ظلم کے خلاف نہ بولنا ظلم ہے، بے ہوش رہ کر، بے حس رہ کر، ظالم بن کر بے بسی کی زندگی گزارنا بھی ظلم ہے۔ تیار رہیں جب حکم ملے، جب موقع ملے، اپنی زبان سے جہاد باللسان بھی کرنا چاہیے۔ علم ہے جہاد بالعلم کریں، تلوار کی طاقت ہے تو جہاد بالسیف کریں۔ ہم لوگ صرف ایک ہی چیز پر ڈٹ جاتے ہیں، جی وہ جی ایسا کر دے، فلاں ایسا کر دے۔ جنگیں اور ملک اور ریاستیں اور اسلام اور جو حکمتیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں تو اللہ صرف یہی کہتا ہے جی بس جائیں اور مار دیں۔ حکمت ہوتی ہے، دعوت میں بھی حکمت ہے، میدانوں کے اندر اسلام کو نافذ کرنا بھی حکمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا حکمت دکھائی تھی؟ واضح کہہ دیتے کہ تو نمرود جہنمی ہے، وہاں پر دلائل دیے ابراہیم علیہ السلام نے۔ جہاں موقع دلائل کا ہو، جہاں موقع نکلنے کا ہو، جہاں جس مرضی اللہ تعالیٰ حیثیت میں، اللہ تعالیٰ جس مرضی راستوں سے تمہیں لا کر اسلام کو تقویت دے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو میرے بھائی انشاءاللہ ہم اسلام کی تقویت کے لیے صلاح الدین ایوبی نہ بھی بن سکے لیکن اس کی دعا مانگ کر، اس کی امید میں رہنے والے، اور جتنی کوشش ہے، اللہ نے کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالا، لیکن جو اپنی جانوں پر بوجھ ڈال کر اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہیں، اور جس طرح گلوبل سمود فلوٹیلا کے ساتھی گئے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔